تم چاہے جیسا ہی کیوں نہ ہو، خواتین کو گھر اور کچن کے کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں، چاہے اب کتنے ہی ہیلپرز کیوں نہ ہوں، لیکن جو بات خود ایک خاتون خانہ کی کرنے کی ہوتی ہے نا، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں۔ کام کرتے کرتے اتنا بڑا دن کیسے ختم ہو جاتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ بات ساری اپنے پورے دن کی روٹین کو اور اسے مینیج کر کے چلنے کی ہوتی ہے، جس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے ہوتی ہے، جسٹ کچھ پوائنٹس اور کچھ ایسی ہیبٹس کو فالو کرنے کی ہوتی ہے جو آپ کے پورے دن کو پروڈکٹیو بھی بناتی ہے، آپ کو ایکٹیو اور انرجیٹک بھی رکھتی ہے۔ میرے بلاگز میں اکثر ہی آپ کو میری کچھ نہ کچھ روٹین بھی دیکھنے کو ملتی رہتی ہے اور کوئی نہ کوئی موٹیویشنل ٹاپک پر ڈسکشن بھی۔ آج کے بلاگ کو بھی کنٹینیو کرتے ہوئے بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ ٹاپک پر جو ہم بات کریں گے وہ سبھی لیڈیز کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت زیادہ ہیلپ فل بھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے اس بلاگ کو آپ نے پورا ضرور واچ کرنا ہے اور جتنے پوائنٹس اور ہیبٹس یہاں پر میں شیئر کرنے جا رہی ہوں انہیں بھی امپلیمنٹ کر کے ضرور چیک کرنا ہے۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ Assalamualaikum and welcome back again to the channel. I hope you all are doing well and fine. Alhamdulillah I am good also. میری پیاری سی YouTube کی فیملی، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی حفظ و امان میں اور اپنے اپنے گھروں میں خوشحال اور سکون سے آباد ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سب کی نا اپنی اپنی ایک روٹین، ایک مینجمنٹ ہوتی ہے۔ میں اپنی روٹین میں جیسا مجھے آسان اور سب سے ایزی لگتا ہے، ون گو میں جتنے کام مجھ سے ہو سکتے ہیں کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ اسی طرح سے ہم تمام ہوم میکرز اور ہاؤس وائف بھی یہی کوشش کرتی ہیں کہ جتنا کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ہم کاموں کو وائنڈ اپ کر سکیں، پروڈکٹیولی اپنے دن کو رن کر سکیں، اتنی ہی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھنا ہوتا ہے، انرجیٹک بھی رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ سمرز اسٹارٹ ہو چکی ہیں تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ بھی رکھنا ہے۔ اور اگر آپ ڈائٹ پلان پر یا پھر اپنے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے شیڈیول پر چل رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے شیڈیول سے ہٹ کر کچھ ہیبٹس کو فالو بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ چینجنگز بھی کرنی پڑتی ہیں اپنی ڈیلی روٹین کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کئی بار ہمیں اپنے انڈور ورکس کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور ورک بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اگر ایسا کیا بھی جائے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار اور لیڈیز ہاؤس وائفس اسپیشلی، کیونکہ مرد کا ایز اے میل سارے ہی رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہوتا۔ اگر اس میں کوئی خاتون خانہ ایز اے ہاؤس وائف ہوم میکر بھی پارٹیسپیٹ کر لیتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جس حد تک ہو سکے مل جل کر ہی رسپانسبلٹیز کو نبھانا چاہیے، اس لیے کہ زندگی اتنی زیادہ پرابلمٹک نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں، جتنا ہم اسے سمجھ لیتے ہیں۔ بے شک انپریڈکٹیبل تو ہے ہماری لائف، لیکن پرابلمٹک بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے پیس آف مائنڈ کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی روٹین کو، اپنے لائف اسٹائل کو بڑے ٹائم کے ساتھ، ٹائم مینجمنٹ کو لے کر شیڈیولنگ کے ساتھ چلے نا، تو یقین مانے کہ زندگی بڑی خوبصورت اور بڑی آسان ہے۔ ہر بندے کا جیسے اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اسی طرح کچھ لوگ صرف اور صرف اپنی سوچوں اور اپنے مزاج کے حساب سے ہی چلتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دائرے سے نکل کر باہر موو کرنا، زیادہ سے زیادہ سرچنگ کرنا، فائنڈ آؤٹس کرنا، ٹریول کرنا، اس طرح کی زیادہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور مجھے جیسے میں پرسنلی بات کروں تو کچھ نہ کچھ ہر وقت کرتے رہنا بڑا پسند ہے۔ مجھ سے تو فارغ بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ نہ جانے وہ لوگ کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں جو سارا دن گھر پر پڑے رہنا یا اسپیشلی رمضان میں صرف سوتے رہنے کو ہی اپنی زندگی کا حاصل وصول سمجھتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کون سے ہیں، کہاں اور کیوں پائے جاتے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ اتنا فری بیٹھ کیسے جاتے ہیں؟ بس مجھے تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہوتا ہے۔ جو مجھے پسند ہے خود کو مصروف رکھنا، اور یوٹیوب سے وابستگی بھی میری اسی سلسلے میں ہوئی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کہ مجھے ویوز کتنے آ رہے ہیں، میرے چینل کو ریچ کتنی مل رہی ہے، کتنی نہیں، اٹس ڈزنٹ میٹر۔ ہمیں اپنے آپ کو نا خود کے لیے مصروف رکھنا کسی حد تک بہت زیادہ یوزفل بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ بات سوچیں تو یہ بہت ہی آسان سا پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خود پروڈکٹیو طریقے سے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اپنے دن کو پروڈکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھتے ہوئے اپنے پیس آف مائنڈ پر بھی ورک کرنا ہوتا ہے۔ نمبر فرسٹ، اپنے وقت کو مینٹین کر کے چلنا اور ٹائم کا صحیح سے استعمال کرنا نا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ صبح ارلی جاگنے کے اور وقت کی پابندی کے اصولوں پر چلتے ہیں، بلیو می، ان کی روٹین ایک بہت ہی اسموتھلی لائن سے چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو خواتین جلدی سونے اور جاگنے کی عادی ہوتی ہیں نا، ان کے گھر کے کام بھی اور ان کی اپنی می ٹائم کی روٹین کے لیے بھی نا بہت زیادہ ٹائم سیونگ ہوتی ہے ان کے پاس۔ گرمیاں ہیں، ایسے میں کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کام نپٹانا سبھی کا فوکس ہوتا ہے، اور اس سب کے لیے آپ کا مائنڈ فوکس ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ہے جی ایک ایسی سوچ جو بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے نا کہ اکثر لوگوں کو، کہ بھائی فوکس کیسے کیا جائے۔
فوکس کرنا یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی ٹیلنٹ ہے، یہ صرف ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اگر آپ کی روٹین کسی پرفیکٹ لائن پر نہیں ہے نا تو ظاہر ہے آپ کے لیے تمام کام ہی اسٹریس کا باعث بنتے ہیں۔ صرف اپنے اندر آپ نے اپنی کچھ ہیبٹس کو ریسیٹ کر کے چلنا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی سمجھانا ہوتا ہے کہ میں نے اب یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو اسٹریس ہونے لگے تو فوراً خود کو تھوڑا سا بریک دے دیں، پاز کر لیں، خود کو تھوڑا سا جسٹ فار 2 اور 5 منٹس کے لیے آنکھیں بند کر کے کسی بالکل پرسکون سے گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو تھوڑی بریک دے دیں۔ بلیو می، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، آپ یہ کر کے دیکھیے گا۔ اچھا، پھر ہے کاموں کا برڈن، گھر کے علاوہ کسی نہ کسی کی بات کا اثر لے لینا اور پھر اسے سوچ سوچ کر ڈپریسڈ ہوتے رہنا۔ اس سے بیٹر ہے کہ آپ خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف کر لیں۔ گھر کے کسی کام کے علاوہ آپ کو اپنی جو ہابیز کرنا پسند ہے نا، آپ اسے کنٹینیو کر لیں۔ آپ نے جو بھی کرنا ہو نا اسے کسی مخصوص جگہ پر فکس کر لیں کہ ہاں بھائی میں نے یہاں پر ایسے ایسے اپنے کام کو آسان اور سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی ایسی جگہ آپ سلیکٹ کر لیجئے جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کا ورک اسٹیشن بن جائے اور جہاں پر آپ کو تمام کام کرنے میں بھی آسانی محسوس ہو اور جو آپ کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بھی بنے، آپ کو مینٹلی سکون دے۔ آتے ہیں ہاف آور پاور، یعنی کوئی بھی ایسے 30 منٹس دن کے جو آپ کو بریک دیں، جو آپ کے اپنے لیے ہوں۔ اپنے آپ کو بریک دینے کے لیے نا 30 منٹ دینا آپ کے لیے، آپ کی انرجیز کو ریسیٹ کرنے کے لیے آل انف ہے۔ یہ پوائنٹ آپ اپنی لائف میں، اپنی ڈیلی روٹین میں امپلیمنٹ کر کے ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ یہ وہ روٹین ہوتی ہے جیسے آپ آسانی سے کچھ عادتوں کو بدل کرنا بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ بلیو می، یہ بہت ہی آسان باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں فیل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو نا ون گو میں ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہوئے بس کیے جاتے ہیں اور اپنی آپ کی ذات کو بالکل اگنور کیے جاتے ہیں اور یہی پر آ کر تمام پرابلمس شروع ہوتی ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ میں بہت سارے ملٹی ٹاسکنگ ون گو میں اسٹارٹ کیے ہوئے ہوتی ہوں، لیکن میرا یہی پوائنٹ ہوتا ہے، میرا یہی فوکس ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے میں ون گو میں اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو نا وائنڈ اپ کر لوں، کیونکہ اس کے بعد میرے کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں، ویڈیو کانٹینٹ میکنگ ہوتی ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہم جیسے لوگ سوشل میڈیا سے کنٹریکشن ہو جاتی ہے نا ہماری، تو کنٹینٹ میکنگ کرنا، اس کے لیے آئیڈیاز کا سوچنا اور پھر اس کے بعد اس پر امپلیمنٹیشن کرنا، ورک آؤٹ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو جو آپ کے سامنے آتی ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹائم لگ چکا ہوتا ہے ہم سب کا۔ اس سب کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے، اپنے مائنڈ کو اپنے اس ورک پر لانے کے لیے سمجھانا ہوتا ہے، اپنے دل کو راضی کرنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اگر تو یہ آپ کا شوق ہے، پیشن ہے، تو پھر آپ کو اس کے لیے نہ تو ٹائم کی سوچ ہوتی ہے، نہ آپ کو ویوز کی کوئی لالچ ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی ارننگ کی لالچ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نام دے دے، ایک مقام دے دے، یہ سب کچھ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جی، نیکسٹ پوائنٹ از لو نوائز۔ بہت سے لوگوں کو نا خاموشی اور سکون پسند ہوتا ہے، لائک می اینڈ مائی بردر، اور کچھ لوگ چاہے کتنا ہی شور ہنگامہ کیوں نہ، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ اتنے شور ہنگامے میں سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک ہماری اپنی بات ہے نا، کیونکہ ہم چھوٹی فیملی سے ہی بلانگ کرتے رہے اور آج بھی ہمارے گھر میں ایک حساب سے چھوٹی شارٹ فیملی ہی ہے، لیکن گھر میں ممبرس تو ہیں کم از کم 6، 8 اور 10 ممبرس تو ایوری ٹائم ہوتے ہیں، اینی ٹائم گھر میں ہوتے ہی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو شور و غل غپاڑا ہی ملے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ نا بچوں کی شرارتوں اور شیطانیوں کو بھی نا رونق میلہ اور آبادی کا نام دیتے ہیں، جو کہ بڑا غلط ہے۔ دیکھیے، بات آ رہی ہے یہ پیرنٹنگ پر۔ آپ کی پیرنٹشپ جو ہے نا وہ اس طرح سے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت، ان کا جو براٹ اپ ہے اس طریقے سے کریں، مینرز اور ایٹیکیٹس کے ساتھ، کہ وہ واقعی میں گھر کی رونق رہیں، میلہ لگائیں، لیکن شرارتیں اور شیطانی کا اس کو تشبیہ دینا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہہ دینا کہ بھائی رونق میلہ بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ سراسر زیادتی ہے، اور اپنے آپ کو پیرنٹس اس بات سے بری ذمہ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ بچوں کی جو شرارتیں ہیں اور جو ان کا شور ہنگامہ ہوتا ہے یہی ان کی رونق میلہ ہے، تو یہ بالکل زیادتی ہے۔ اچھا، بات آ رہی ہے نا جہاں پر نوائز کی، تو دیکھیے کبھی کبھی نا خاموشی بہت ضروری ہوتی ہے، اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے بھی اور اپنی ہیلتھ کے لیے بھی، سکون کے لیے بھی۔ گھر کے ماحول میں خاموشی اور اطمینان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والی عادت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے لوگوں کی، اونچا اونچا بولنا اور بہنگم آوازیں گھر میں، لائک جیسے ٹی وی کی اونچی اونچی والیوم کے ساتھ، اور موبائل ٹائمنگ وغیرہ جو ہوتی ہے، اکثر اسکرولنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اکثر لیڈیز جو ہے نا
ریلز پر ریلز دیکھی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں. یہ سب کچھ نا آپ کے مائنڈ کو 24 گھنٹے مصروف رکھتا ہے. اس لیے اس عادت کو بھی تھوڑا سا بدلنا چاہیے جو کہ آج کل سبھی کی ہو چکی ہے, اور یہی بہت ساری جو ہے ڈیزیزز کا ایشو اور پرابلم بھی بنتی جا رہی ہے. اسے کم سے کم ٹائم دیجیے کیونکہ یہ آپ کی اپنی ہی لائف اسٹائل کے لیے اور آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پھر آ جاتی ہے جی پلاننگ بیفور نائٹ ٹائم. کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو صبح کے ٹائم کے ہونے سے پہلے ہم کر لیتے ہیں, موسٹلی ہم تمام ہاؤس وائف ہی, تاکہ ہمیں مارننگ میں نا آسانی رہے. اور اگر آپ نے بریک فاسٹ بنانا ہے, بچوں کو اسکول اور ساتھ میں لنچ باکس بھی ریڈی کر کے دینا ہے, تو اس کے لیے نا تھوڑی سی پریپریشن اگر رات سے ہی کر لی جائے تو بڑی اچھی ہوتی. کافی دفعہ میں نے اپنے ہر ولاگ میں یہ کچھ ایسے پوائنٹ شیئر کیے ہیں جو کہ بڑے کامن سے ہیں. کچھ ایسے کام, اور میرے تو بڑے لمبے لمبے کام ہوتے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے جب تک میں ان کو نہ کروں نا, مجھے نیند تو ویسے ہی بڑی کام آتی ہے اور مجھے بے چینی سی رہتی ہے, بس ادھورا پن سا رہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, وہ کام نہیں کیا. تو ہر انسان کی نا اپنا کچھ ایک ہیبٹس ہوتی ہیں, ایک سٹائل ہوتا ہے کہ جب تک وہ بندہ وہ کام نہ کر لینا اسے چین نہیں آتا. بس وہی میں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہوں. صبح کے بریک فاسٹ کے لیے نا زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت تیاری کر کے رکھ لینا, اور یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں میری عادت میں شامل ہیں, تو آپ بھی یہ بآسانی کر سکتی ہیں. اپنی انرجیز کو ڈرین بھی نہ کرنے دیں اور بالکل بھی ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہ بیٹھیں, کیونکہ اس سے بھی آپ میں سستی اور تھکاوٹ آ جاتی ہے, اور بہت سارے آپ کے جو کرنے والے ضروری کام بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی پھر پینڈنگ کا شکار ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ یہ زندگی کے کام جو ہے نا زندہ سانس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور اللہ کا ہر دم شکر ادا کرتے ہوئے صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ عبادت سمجھ کر گھر کے کام کیے جائیں تو اللہ پاک تو پھر ساتھ دیتے ہی ہے نا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم کاموں کو بوجھ سمجھ کر کریں گے تو کام کبھی ختم نہیں ہوں گے, الٹا ہمارے لیے اسٹریس اور ڈپریشن کا ہی باعث بنتے جائیں گے. لیکن جیسے ہی آپ کول مائنڈ سے, پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنے گھر کے کاموں کو عبادت سمجھ کر سے انجام دیتے ہیں نا, تو پھر آپ کو بڑی تسلی, سکون اور اطمینان ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے. نو کمپیریزن ود اینی ون. دیکھیے کسی سے بھی اپنے آپ کو کمپیئر مت کیا کرے, جو ہے جتنا ہے اسی پر راضی رہیں اور اسی کو اللہ کی رضا میں سمجھیں اور اللہ کی رضا میں ہی خوش رہنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی میں ہی ہے کہ اس کی رضا میں راضی رہا جائے. اس سے زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا, بلیو می. is that cool and calm. اپنے دن کو خوبصورتی کے ساتھ اینڈ کریں. نماز ادا کر کے اپنی اسکن کیئر کو اپنی نائٹ ٹائم روٹین میں ضرور ایڈ کریں. جب بھی موڈ اچھا ہو آپ کا تو آپ نے اپنی اسکن کیئر اور اپنی سیلف کیئر کے ساتھ ساتھ اپنی گرومنگ بھی لازمی کرنی ہے. اس لیے کہ آپ نے صرف کام کرتے رہنا نہیں ہے, اپنے آپ کو اپنے کاموں سے الگ کر کے می ٹائم بھی دینا ہے, اپنی سیلف کیئر بھی کرنی ہے, اپنی گرومنگ پر بھی فوکس کرنا ہے. اور اچھے موڈ کے ساتھ اگر آپ سوئیں گی تو صبح اچھے موڈ کے ساتھ ہی آپ کی مارننگ بھی ہوگی. سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. اور ولاگ میں جو کلپس آپ کو میں نے رینڈملی شیئر کیے, اس میں میری ایوننگ کی ٹی ٹائم ریفریشمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ میرے ٹیلر کی طرف جانے والے کپڑوں کی ڈیٹیلنگ بھی شامل ہے, جو کہ میرے ٹیلر کو دینے سے پہلے ساتھ میں سیٹ کرنی ہوتی ہے. دیجیے اب مجھے اجازت, نیکسٹ ویڈیو تک. سی یو ٹمارو ود دی برانڈ نیو کنٹینٹ ان دی نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ.